اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں سورہ الفرقان کی 45 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے ہونے کے جو دلائل ارشاد فرمائے ہیں اور یہ جو مسلسل ذکر کیا ہے اپنی توحید کا، اللہ تعالی اپنے ہونے، اپنی ذات اور اپنی صفات، اور اس آیت میں خاص طور پہ اللہ کی قدرت کی صفت کا بیان ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ الم تر الی ربک، کیا تم لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی اپنے پروردگار کی طرف، کیف مد الظل، کہ کیسے وہ سائے کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے سائے کا لمبا ہونا، پرچھائی کا لمبا ہونا، اس کا بیان کیا، اور یہ بات بتائی کہ اصل میں یہ جو سایہ بنتا ہے اور سائے کو جو قابو میں رکھنا ہے، یہ اللہ کے قبضے اور بس کی اور قدرت کی بات ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ ان سایوں کو پیدا نہ ہونے دیتا، اور اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ یہ سائے پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو یہ جو اشیاء کے ساتھ سائے تمہیں نظر آتے ہیں، شیڈوز جو بنتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے جو کام کرتی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سائے نہ بنتے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو اس سائے کو ایک جگہ متعین کر دیتا، جس طرح انسان کو اللہ نے بنا دیا اور اس کا قد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک خاص مقدار تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کا قد متعین ہو جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں ایک مرتبہ قد متعین ہو گیا، اب اس کے بعد فرض کیجئے 80 برس اس کی عمر ہوئی، تو 60 سال میں بھی اور 70 سال میں بھی اس کے قد پہ فرق نہیں پڑے گا، جتنا قد ایک بار بڑھنا تھا بڑھ گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو انسانوں کے سایوں کو بھی ایسا کر دیتے، ایک جگہ پہ اللہ متعین کر دیتا کہ اس آدمی کا سایہ بس اتنا ہی رہے گا، تو نہ وہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا۔ ثم جعلنا الشمس، اور پھر ہم نے یہ کیا کہ سورج کو بنا دیا، علیہ، اس سائے پر، دلیلا، اس سورج کو ہم نے اس سائے پر راہ بتانے والا بنا دیا۔ دلیل کہتے ہیں، عربی میں بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو کسی کی رہنمائی کرے، پائلٹ جیسے کہتے ہیں جہاز چلانے والے آدمی کو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو سورج ہے ہم نے اسے پائلٹ بنا دیا ہے، اس کے کم ہونے سے، بڑھنے سے، گھٹنے سے، طلوع ہونے سے، غروب ہونے سے سائے پر اثر پڑتا چلا جاتا ہے۔ ثم قبضناہ، اور پھر ہم اس سائے کو لے لیتے ہیں، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ، سہج سہج کر یہ جو سایہ سمٹتا ہے، تو اس کے بعد یہ سایہ ہماری طرف پورے کا پورا لوٹ آتا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے، پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کی تشریح کچھ عرض کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ الم تر الی ربک، کیا تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کی قدرت پر غور نہیں کیا۔ کیف مد الظل، وہ کیسے سائے کو طویل کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو ضرور اس سائے کو ایک بس مقرر کر دیتا، ٹھہرا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر اس سائے پر ہم نے سورج کو متعین کر دیا، اور سورج اس کے لیے دلیل بن گیا۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا،
اور پھر اس کے بعد ہم اپنی طرف اس سائے کو لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ لپیٹنا بھی ایسا ہوتا ہے کہ قبضیں یسیرہ، آہستہ آہستہ یہ سایہ سمٹتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جن مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے ان میں امام رازی رحمت اللہ علیہ کا چونکہ بنیادی طور پر تعلق انہی چیزوں سے ہے، اور وہ حیت اور فلسفہ، اور ان چیزوں میں اللہ نے انہیں کمال دیا تھا، اس لیے انہوں نے ظل پر، سائے پر یہاں بحث کی ہے، اور کہتے ہیں کہ سایہ حقیقت میں ایک ایسی چیز کا نام ہے جو خالص اندھیرا جیسے رات کو ہوتا ہے 100%، اور خالص روشنی جیسے دن کو ہوتی ہے 100% سورج کی وجہ سے، اس کے درمیان کی چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ مناسب معلوم ہوتی ہے انسان کو۔ اگر روشنی اتنی تیز ہو کہ آنکھوں میں پڑے اور کچھ نظر نہ آئے، یہ بھی ایک غلط چیز ہو گئی، اور سایہ اور اندھیرا اتنا بڑھ جائے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، یہ بھی ایک غلط چیز ہو گئی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ خالص تاریکی جو ہے، اندھیرا، وہ طبعاً انسان کو پریشان کرتا ہے، اور خالصتاً سورج کی چمک آنکھوں میں پڑے، اس سے بھی یہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ درمیان کی کیفیت ہے جس کا بیان اللہ نے کیا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ سائے کو ہم نے بنایا، اور جب سورج چمکتا ہے تو اس سے موسم پر فرق پڑتا ہے، لیکن جب سایہ ہوتا ہے تو موسم کی وہ حدت نہیں رہتی جو حدت سورج میں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جنت کے انعامات میں سے ایک انعام گنا، اور اللہ تعالی نے فرمایا ظلم ممدود، اور وہاں پر گھنے سائے ہوں گے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہاں پر لمبے سائے ہوں گے، یعنی سورج کی روشنی بھی ہوگی لیکن جنت میں سایہ ہوگا، کیونکہ انسان سائے کو پسند بھی کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سائے میں بیٹھے، گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی کیفیت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جنت میں جو انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وہاں پر لمبے سائے ہوں گے۔ اسی طرح سایہ ہو یا سورج ہو، کسی بھی حرکت خود اس کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ جس کو چاہے حرکت دے دے، اور اللہ تعالی جس کو چاہے ساکن کر دے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہماری قدرت میں شامل تھا، اگر ہم سائے کو ساکن کر دیتے تو چونکہ سورج کا طلوع اور غروب خود اس کے اختیار میں نہیں، اور اس کی وجہ سے آگے کو سائے بنتے ہیں، اسی لیے سایہ بھی جو ہے اس کا گھٹنا اور بڑھنا یہ خود سائے کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی دلیل دی اور فرمایا ہم اگلی آیت میں کہ اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ دلیلہ کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس اعتبار سے آیت میں طلوع آفتاب کے متعلق بتایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ آفتاب کا طلوع ہونا وہ سائے کی دلیل ہے، سائے کے لیے وہ پائلٹ کا کام کرتا ہے، سائے کے لیے وہ رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اب سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو اس انسان میں دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ایک جسم کا وجود تو دکھائی دیتا ہے، دوسرے اس انسان میں رنگ کیا ہے یہ دکھائی دے جاتی ہے چیز، اور تیسری چیز اس کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور دو چیزیں جو پہلی ہیں وہ ایک جسم کا وجود اور دوسرا جسم کا رنگ، یہ دونوں چیزیں طلوع آفتاب سے بھی پہلے دکھائی دیتی ہیں، اور اب تیسری چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ ہے انسان کا سایہ جو پہلے نظر نہیں آتا تھا، اب اس کے بعد صبح صادق ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ روشنی ہونا شروع ہوئی اور دھوپ نکلی، تو اس تیسری چیز کے وجود کا علم ہوا، اور تیسری چیز جو تھی سایہ تھی، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ سورج کو ہم نے سائے کی دلیل بنایا کہ پہلے تم کسی انسان کو پہچان سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے کہ یہ انسان ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، لیکن تم اس کے سائے کو نہیں دے سکتے تھے۔ سایہ جو ہوا ہے وہ روشنی کی وجہ سے ہوا، اور روشنی ہے سورج کی، اس لیے سورج جو ہے یہ دلیل بن گیا، سورج اس بات کا پائلٹ بن گیا کہ وہ سایہ جو ہے اس کی وجہ سے وجود پذیر ہو رہا ہے۔ اور اگر سورج نہ نکلتا اور دھوپ نہ ہوتی تو ہم لوگ نہ سمجھ سکتے کہ سایہ کیا چیز ہے۔ ایک ضد کے آنے سے
دوسری ضد کا پتہ چلا. جیسے سفید آتا ہے تو سیاہی کا احساس ہوتا ہے، سیاہی ہوتی ہے تو سفید کا احساس، روشنی، نور اور ظلمت اور تاریکی، اندھیرا، یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کی وجہ سے دوسری پہچانی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ سایہ جو ہے اس کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے. اور اسی طرح یہ فرما دیا کہ تم غور کرو کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو پھر کیا چیز ہوتی ہے، جب ڈوبتا ہے تو کیا ہوتا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے صبح صادق ہوتی ہے تو پھر سورج کی طلوع کے ساتھ ساتھ کھڑی جو چیزیں ہیں ان کا سایہ اور لمبا ہو جاتا ہے، دراز ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو مغرب کی طرف سایہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سورج ڈوبنے کی شکل میں چلتا رہتا ہے. یہاں تک کہ ٹھیک جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو وہ سورج کی وجہ سے جو سایہ پیدا ہوا تھا، جو لمبا ہو رہا تھا، گھٹتے 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 حتیٰ کہ اس چیز کی جڑ میں، تہ میں پہنچ جاتا ہے. درخت کا سایہ ہے تو وہ اس کے جڑ کی، اس کے تنے کے پاس پہنچ جاتا ہے. انسان کا سایہ ہے وہ پاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہ جاتا ہے. یہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سائے کو ہم کھینچتے چلے جاتے ہیں. پھر زوال کے بعد ایک طرف دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دیکھیے آپ دھوپ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لمحہ بلمحہ ایک ایک منٹ میں روشنی کا فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے سے کچھ آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے سورج بالکل زردی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس پہ نظر جمنے اور ٹکنے لگتی ہے. اور دوسری طرف اب دیکھیں تو سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آخر پہ پہنچ کے جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سورج کے ساتھ ہی یہ بھی ڈوب جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے. اب سایہ فنا ہو گیا. جو صبح شروع ہوا تھا لمبا سایہ، مغرب میں سورج کی وجہ سے کمی ہو رہی تھی، اب شام کو سورج کا سایہ، سورج کی وجہ سے جو سایہ پڑا تھا یہ لمبا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب آفتاب ڈوبا تو یہ ڈوبنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو گیا. یہ ہے تدریجن اس کا گریجولی فنا ہونا. اللہ نے اسے اپنے پاس سے تعبیر کیا، یعنی یہ جو چیز تم دیکھتے ہو یہ ہمارے بس کی، ہمارے قبضے کی بات ہے. خود چیزوں کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنا کہ ان چیزوں میں خود بخود سایہ پیدا ہو جایا کرے. اشیاء کا اپنا یہ وجود نہیں ہے ایسا کہ وہ اپنا سایہ بنایا کریں. یہ سایہ ہم نے بنایا ہے، اور اگر ہم نہ چاہتے تو سورج کے چمکنے کے باوجود سایہ نہ بنتا. سائے کی اگر آپ آسانی سے تعریف دیکھیں تو جہاں بھی روشنی کو رکاوٹ ملتی ہے وہاں پر سایہ پیدا ہو جاتا. یہی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ کے بس میں تھا کہ روشنی کو جسم سے گزرنے دیتا اور کسی چیز کا سایہ نہ پیدا ہوتا، یا خدا جس روشنی میں ایسی صلاحیت رکھتا کہ وہ انسان کے جسم میں جا کر جذب ہو جاتی، سایہ سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا، سایہ بنتا ہی نہ. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ تم اس پر کبھی غور کرو کہ سایہ بھی تمہیں ہمارے ہونے کی دلیل دے گا، ہمارے وجود کا ہمارا پتہ تمہیں بتائے گا کہ یہ سارا نظام آخر کیسے چل رہا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس سائے کو سمیٹ لیتے ہیں جہاں تک کہ یہ اپنی اصل کو جا لگتا ہے. اصل کو جا لگنا یعنی بظاہر تو یہ ہے کہ انسان کی جو یعنی جس چیز کا سایہ ہے اس کی اصل تک پہنچ جاتا ہے، سمٹ کے اسی کے وجود میں آ جاتا ہے. اور حضرت نے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنے ترجمے میں اور اس کے حاشیے پہ بڑی اچھی بات لکھی ہے. ہیں تو وہ چند فکرے لیکن دیکھیے کتنا گہرا علم ہے. یہ ہے ٹھوس علم جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کو چند سطروں میں چند الفاظ میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اول ہر چیز کا سایہ لمبا پڑتا ہے صبح کے وقت، پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ ہٹتا ہے جب تک کہ جڑ میں آ لگے، پھر سایہ کم ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ دوپہر جب ہوتی ہے تو عین نصف النہار میں کسی بھی چیز کو کھڑا کر لیں آپ، کوئی بھی کھڑی چیز لے لیں، دیوار ہے، درخت ہے، انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا اصلی سایہ نکل آتا ہے کہ اس کا اصل سایہ کیا ہے. فرمایا اپنی طرف کھینچ لیا، اس اصل نے اپنی طرف کھینچ لیا. اب یہ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اس چیز نے سائے کو اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی سایہ سمٹ کے ادھر پہنچ گیا.
یہ کہ اپنی اصل کو جا لگتا ہے. جہاں سے سایہ پیدا ہوا تھا لکڑی کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، دیوار کی وجہ سے، تو اسی کو جا کے مل گیا نا. اور فرمایا سب کی اصل اللہ ہے. یہ جو آخری جملہ ہے نا یہ ہے علم. فرمایا سب کی اصل اللہ ہے، یعنی تم سارے کے سارے سائے جیسے سمٹ کے اپنی اصل میں چلے جاتے ہیں، تم سب سمٹا کے ہمارے پاس آ جاؤ گے. یہ ہے ہماری قدرت. تم غور نہیں کرتے کہ سائے اپنی اصلی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں؟ تم غور کرو، تم نے بھی اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو چیز حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ ہے ٹھوس علم. اس سے پتا چلا کہ اللہ نے سائے سے تشبیہ کیوں دی ہے، سائے کے متعلق کیوں ارشاد فرمایا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ سائے کو اس لیے کہا گیا کہ یہ چیز اصل ہے، اور یہ چیز اللہ کے ہاں جانا ہے. انسان ساروں کو جو اصل ہے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سہج سہج آہستہ آہستہ اس سائے کو سمیٹتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ تم بھی آہستہ آہستہ زندگی کے مراحل سے گزر کے پھر موت تک پہنچو گے، پھر قبر تک پہنچو گے، اور قبر کے بعد ہم تم لوگوں کو واپس بلا لیں گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے کر دیا ہے تمہارے لیے رات کو لباس. رات ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے لباس کر دیا، یعنی تم اس میں سما جاتے ہو. رات ایسی چیز ہے جس کے لباس کر دیا. جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات بھی انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. رات ایسی چیز ہے جو انسان کو چھپا لیتی ہے، ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے. تاریکی چھا جاتی ہے اور تاریکی میں سب چیزیں چھپ جایا کرتی ہیں. لباس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اسے پہنے اور اپنے جسم کو محفوظ رکھے، چھپائے لوگوں کی نظروں سے بھی، اور گرمی اور سردی اور موسم کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو انسان موسم کے اثرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس اعتبار سے بھی رات لباس ہے. اور رات اس اعتبار سے بھی لباس ہے کہ رات اشیاء کو چھپا لیتی ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے نیند کو کر دیا وہ آرام کی چیز ہے، یعنی نیند میں تمہیں آرام ملتا ہے. سارے دن کا تھکا مارا مسافر جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو آپ دیکھیے کتنا اطمینان ہوتا ہے دل سے. اور کبھی زیادہ تھکن ہو تو جسم کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اطمینان دیا، اللہ نے نیند دی، اللہ تعالیٰ نے اپنا بستر اپنا گھر دے دیا. یہ چیز ہے وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. اللہ نے فرمایا اور رات میں نیند کو اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام والا بنایا. دوپہر کو آپ دیکھ لیں انسان سوتا ہے کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، اٹھتا ہے کیسا فریش ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے نیند میں رکھی ہیں. اور اگر اللہ نیند میں نہ پیدا کرتا ان چیزوں کو اور سکون نہ ہوتا، سرے سے نیند نہ ہوتی انسان کے لیے، پھر پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا. اب تو یہ اللہ کے انعامات ہیں اس لیے ہمیں قدر نہیں. اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کسی دکھ سے، غم سے، تکلیف سے، بیماری سے، کسی بھی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جائے اور نیند نہ آ رہی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب وہ جا کے نیند آتی ہے کہیں 10 گھنٹے بعد، 12 گھنٹے بعد، اس وقت شدید کاموں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اب وہ سو نہیں سکتا تو پریشانی ہوتی ہے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، کیسے سوؤں یا کام کروں. یہ سب چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور لوگوں تمہارے لیے اللہ نے نیند کو کیا ہے سباتن، سکون کی چیز، آرام کی چیز. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ دن کو بنا دیا ہے، اس میں تم پھیل جاتے ہو، اٹھ کے نکلتے ہو گھروں سے. 3 چیزیں ذکر کر دی اور تینوں چیزوں کے مقصد بھی بتا دیے. فرمایا رات ہو گئی، یہ تمہارے لیے لباس کی طرح اللہ ہی نے بنایا ہے. اللہ اگر رات کو نہ بناتا پھر تم کیا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے جن علاقوں میں رات کو 6 مہینے کا کر دیا ہے وہاں پر ذرا دیکھیں وہ لوگ مصنوعی تاریکی پیدا کرنے کے لیے پھر نئی سے نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. انسان دن کو دیکھ لے، بعض لوگوں کو روشنی میں نیند نہیں آتی تو وہ مصنوعی طور پر کمرے میں روشنی کے جتنے سورسز ہیں اس کو بند کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد آنکھ لگ جائے، سو جائے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کو دکھائیں. دوسری چیز نیند کی کر دی. تیسری چیز فرما دی کہ ہم نے تیسری چیز کیا ہے؟ نیند کو سکون کے لیے دے دیا. اور تیسری چیز دن کو ہم نے دے دیا نشورا. دن کو تم اٹھتے ہو، نکلتے ہو، اپنے کام کرتے ہو.
کھانا کمانا اور تجارت جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے دن کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور انسان دن میں کئی کام کر لیتا ہے، ایسے ہمت والے کام کرتا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے کہا یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے ہی کیا ہے کہ خدا اپنی توحید کے مسلسل دلائل دیتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے بھی دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ الذی، اور وہ اللہ کی ذات ہے، ارسل الریاح، اللہ نے ہواؤں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اور کب چلاتا ہے؟ بشرن، وہ بشارت دیتی ہیں، بین یدی رحمتی، اس کی رحمت سے پہلے وہ آ کر تمہیں بتاتی ہیں کہ ہمارے بعد بارش آ رہی ہے، تم سمجھ جاتے ہو، ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور تم سمجھ جاتے ہو کہ اس کے بعد بارش نے آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بڑی رحمت کی چیز بھیجا ہے تمہارے لیے، بشارت کی چیز، اور اس بشارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد رحمت آ جائے گی۔ آپ خود تصور کر لیں کہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی، یہ جہاں پر بارشیں کبھی کبھی ہوتی ہیں اور انسان پانی کے ایک چھینٹے کے لیے ترس جاتا ہے، وہاں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کتنا سکون، کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ ہزاروں پنکھے مل کے وہ ٹھنڈک پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ کی طرف سے ایک جھونکا پیدا کر دیتا ہے، اور ہزاروں ریفریجریٹر لگا لیں وہ چیز نہیں ہوتی جو خدا کی طرف سے ایک چھینٹا برستا ہے اور ہر طرف اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور انسان اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس فضا کو، اس میں آرام سے سانس لیتا ہے، کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، کوئی مصنوعی ٹھنڈک اس نے پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوا کو بشارت کے معاملے میں، اور پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت بھی آ جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے ہی نازل کیا ہے آسمان سے ماءً، پانی کو۔ بہت بڑے بڑے ذخیرے اللہ نے پانی کے نازل کیے ہیں آسمان سے، طہورا، اور وہ پانی ایسا ہے جو طہورا جو ہے وہ طاہر سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور اسی لیے جب یہ مبالغے کا صیغہ ہوا تو فقہا نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ یہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے ماء طہورا، ستھرائی کرنے کا، یعنی یہ پانی تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کی نیت ہے پاک ہونے کی تو بھی، نہیں ہے نیت پاک ہونے کی تو بھی پانی اس کو پاک کرتا ہے۔ پانی میں قدرتی طور پر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ پانی جہاں پڑے گا اس کو پاک کر دے گا۔ جیسے اللہ نے اس میں تری رکھ دی، نمی رکھ دی، تو پانی میں نمی اس کے طبعی اوصاف میں سے ہے، اسی طرح روحانی طور پر پانی کا پاک کر دینا یہ اس کے طبعی اوصاف میں سے ہے، یہ اس میں نیچرل چیز ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر بارش میں کھڑا ہو گیا اور اس کو بارش کا پانی ان ساری جگہوں پر پہنچ گیا جو وضو میں ضروری ہیں، مثلا کونیوں تک اس کے دونوں ہاتھ بھیگ گئے، چہرے پہ پانی پڑ گیا، سر پہ پانی پڑ گیا، اس طرح پاؤں کے پہ پانی پڑا اور پاؤں دھل گئے، اب اس نے وضو کی نیت نہیں کی تو بھی اس انسان کا وضو ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پانی کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ پاک کرنے والی چیز ہے، پاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، کسی کپڑے پہ گندگی لگ گئی، اس کپڑے کو کسی نے ڈال دیا اور اس پہ بظاہر کوئی اب وجود اثر باقی نہیں رہا گندگی کا، وہ خود بخود پانی سے پاک ہو گیا، یہ بڑا پانی کا ذخیرہ اسے پاک کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر طہورا کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے اس کو فقہا نے لکھا ہے طہورا میں مبالغے کا صیغہ، یعنی یہ کہ خوب پاک کرنے والی چیز ہے پانی، لنحیی بہ، اور پھر اس پانی کے ذریعے تاکہ ہم زندہ کر دیں بلدتم میتا، ایسے شہر کو جو مر گیا تھا، مرے ہوئے دیس کو ہم اس پانی سے زندہ کرتے ہیں۔ اور پانی سے زندہ اللہ اس طرح بھی کرتا ہے کہ قحط پڑ جاتا ہے، زمین میں فصلیں نہیں اگ رہی ہوتی اور پانی کے ذریعے وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے، زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، قحط کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی دیس کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے کہ پرانے زمانوں میں جہاں پانی ہوا کرتا تھا وہاں آہستہ آہستہ خود ہی آبادی ہوتی چلی جاتی تھی۔ یہ جو خود مکہ مکرمہ آباد ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چھوڑ کر گئے ہیں اور حضرت حاجرہ کو جو چھوڑ کر گئے ہیں علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہاں چھوڑ دیں، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا،
کوئی وجود نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، اسی لیے ان کی اہلیہ نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں۔ اور پھر وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے وہ پانی پیدا کر دیا اور فرشتے نے پر مارا زمین پہ اور اس سے پانی نکلا، پانی جب نکلا تو اس سے حاجرہ علیہ السلام نے اس کے گرد ایک منڈیر بنا دی، اب پرندے آئے پینے لگے۔ جرہم قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قبیلے والے اب جو صحراؤں میں سفر کرتے تھے ان کے لیے تو پانی بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، پانی کی تلاش میں تو ہمیشہ رہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ پرندے ہمیشہ وہیں آتے ہیں جہاں پانی ہوا کرتا ہے۔ تو اس قبیلے والوں نے کسی کو بھیجا اور انہوں نے کہا یہ دیکھو پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں پر پانی ہوگا، تم جاؤ تلاش کرو۔ وہ آیا اور اس نے جا کر کہا، انہیں رپورٹ دی اور کہا ایک عورت ہے اور ایک اس کا بچہ ہے اور پانی کا چشمہ ہے کہ ابل رہا ہے۔ تو قبیلے والے آ گئے اور انہوں نے کہا ہم پانی لینا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا ان سے علیہ السلام نے کہ یہ جو پانی ہے یہ تمہارا نہیں ہوگا، ملکیت کا حق اس پہ میرا رہے گا۔ اس نے کہا میں منظور ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم یہاں رہ بھی جاؤ اس شرط پہ۔ انہوں نے کہا اور کیا چاہیے، ہم یہیں ٹک جاتے ہیں۔ اور وہ وہاں پہ رہے اور پھر اللہ نے مکہ مکرمہ کو آہستہ آہستہ آباد کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی اس قبیلے میں۔ یہ سب چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا اس پانی میں ہم نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم اس کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں دیس کو، زندہ کر دیتے ہیں ملک کو، شہر کو۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہو گئی۔ اور یہ صرف اسی زمانے کی بات نہیں ہے، اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان گھر بناتا ہے کہیں جا کے تو آپ دیکھیے وہ زمین کے بعد پہلی چیز جو تلاش کرتا ہے وہ پانی کو۔ وہ کہتا ہے یہاں پانی کیسے آئے گا، پانی کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہتے ہیں جناب یہاں تو پانی کنواں کھدوانا پڑے گا، تو کنواں کھودا جاتا ہے۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کی پائپ لائن آئے گی تو پائپ لائن کا انتظار کرتا ہے، پانی آتا ہے، اس کے بعد پھر آبادی شروع ہوتی ہے، پھر وہ آدمی اس کے لیے تعمیر کے لیے پانی استعمال کرتا ہے، وہاں آ کے اگر رہائش ہوتی ہے تو کھانے پینے میں، طہارت کے لیے 20 زندگی کے مسائل ہیں جو اس پانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ہماری قدرت کو دیکھو، ہم اسے مفت میں آسمان سے اتنا پانی تمہیں دے دیتے ہیں، یہ ہمارے ہونے ہی کی دلیل ہے، اور اس پانی سے پھر ہم زندگی کو پیدا کرتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اس پانی کو پلاتے ہیں، مِمَّا خَلَقْنَا نَعَامًا، جن جانوروں کو، جن چوپایوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہم اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپایوں کو یہ پانی پلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کس کو؟ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور کثرت سے انسانوں کو، بہت سارے جانور انہیں ہم پانی پلاتے ہیں، بہت سارے انسان انہیں ہم پانی پلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے پانی پلانے کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ ہم انہیں پانی پلاتے ہیں۔ اللہ کا ایسا بڑا انعام ہے یہ پانی کہ آدمی ایک چیز پر غور کرے کہ اب بظاہر یہ پانی دیکھنے کا ایک گلاس ہے، لیکن خدا کے کتنے احسانات اس میں جمع ہیں، انسان اس پہ سوچے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیاس آدمی کو لگ جائے، یہ بھی خدا کا انعام، اور اگر پیاس نہ لگے پھر کیا کرے گا؟ پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتا کہ ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، پانی نہیں پیتا، گردوں کا سسٹم متاثر ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ پیشاب پہ فرق پڑ جاتا ہے، جسم میں گرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، کتنی مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک خدا کا انعام ہے کہ پیاس نہیں لگی۔ اچھا پیاس لگ گئی، پانی نہیں صحیح مل رہا، یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ پانی نہیں صحیح ملتا۔ کہتا ہے میرے دیش میں یہ اس کا ٹیسٹ تھا، یہاں پہ ٹیسٹ ایسا ہے۔ کئی مرتبہ جو لوگ مسلسل سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بعض جگہ پر پانی تبدیل ہو جاتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی۔ آدمی کہتا ہے میں گھر میں 1 گلاس سے گزارا کر لیتا تھا، ٹھیک تھا، بس اتنا پانی کافی ہو جاتا تھا، یہاں 5 گلاس پیتا ہوں اور پیاس نہیں بجھتی۔ یہ پانی کا اثر ہے، وہاں کا کچھ اور یہاں کا کچھ۔ اللہ تعالیٰ پانی سے پیاس بجھوا دے کسی انسان کی، یہ بھی خدا کا احسان ہے۔ پھر اس پانی کے ساتھ جسم کی موافقت ہو جائے اور وہ پانی اس کی غذا کو ہضم کر لے، خون میں مل جائے، یہ بھی خدا کا احسان ہے۔ مگر نہ کئی مرتبہ لوگوں کو پانی راس نہیں آتا کہیں کا، اور نتیجہ یہ کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں واپس، وہاں جا کر پانی کی وجہ سے کتنی پیٹ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
یہ سب چیزیں اللہ کے انعامات میں سے. اور پھر اس کے بعد پانی پی لے اور وہ جسم سے سہولت سے نکل جائے، یہ بھی خدا کا بہت بڑا احسان ہے. اگر نہ نکلے تو پھر آپریشن کراؤ، ڈاکٹر کو جا کے دکھاؤ، کسی سے مشورہ لو. یہ سب چیزیں اللہ نے فرمایا ہم پلاتے ہیں بہت سے جانوروں کو جو ہم نے پیدا کیے. نسبت دونوں چیزوں کی اپنی طرف کر دی. فرمایا نسقیہ ہم پلاتے ہیں، پلانے کی نسبت بھی اپنی طرف کی اور تخلیق کی نسبت بھی. مما خلقنا جو کہ ہم نے پیدا کی ہیں. کیا چیز؟ جانور بہت سے اور بہت سے انسان. ان سب کو ہم ہی پانی پلاتے ہیں، ان سب کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے. جب پانی پلانے والے بھی ہم اور دیس کو زندہ کرنے والے بھی ہم اور انسانوں کو جانوروں کو پیدا کرنے والے بھی ہم اور بارشوں کو نازل کرنے والے بھی ہم اور اس سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں خوشخبری سنانے کے لیے وہ بھی ہم اور یہ ساری چیزیں کرنے والے ہم ہیں، تو پھر تمہیں ہمارا حق ماننا چاہیے، ہماری توحید کا قائل ہو جانا چاہیے. اگر ہم یہ چیزیں نہ کریں تو ہمارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اندر دیوتا ہے نا، ہندو اس کی پرستش کرتے ہیں. جب قحط پڑ جاتا ہے، بادل نہیں ہوتے، بارش نہیں ہوتی، تو اندر کی پرستش کی جاتی ہے کہ وہ بارشوں کا لیاذ باللہ خدا ہے اور وہ بارشیں نازل کرے. ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ خدا مقرر کر دی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے غور کرو، یہ سارے ہی کام ہمارے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اور ہم نے اس کو طرح طرح سے بانٹا ہے، بینہم ان کے درمیان ہم نے اس چیز کو تقسیم کیا. کس چیز کو تقسیم کیا ہے؟ صرفناہ، ہم اس چیز کو بانٹ چکے، ہم نے اس چیز کو تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے. کس چیز کو؟ ایک تو سیدھی سادی رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے پانی کے متعلق کہا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اس پانی کو ہم نے تقسیم کیا ہے بینہم لوگوں کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ دھیان رکھیں، لوگ ہمیں یاد کریں ہم نے کس کس کو پانی دیا ہے، کس طرح اس کی تقسیم ہم نے کروائی ہے، دریا اور نہریں کہاں سے چلتی ہیں، کس کس ملک میں پہنچتی ہیں. اور اب تو بہت بڑا جھگڑا دنیا میں کھڑا ہو رہا ہے پانی کا کہ پانی کون سا ملک کس ملک کو دے رہا ہے اور کون سا ملک کس ملک پہ ڈیم بنا رہا ہے اور ہمارے ہاں پانی کم ہو جائے گا اور عالمی عدالتوں میں رجوع کرو. اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے لوگوں کے درمیان پانی کی تقسیم خود کر دی. لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ مجھے یاد کریں، مجھ سے پانی مانگے. ایک ملک دوسرے ملک کا پانی روک لے کیا کر لے گا؟ پھر لا محالہ اللہ ہی کو یاد کرنا پڑے گا، پھر اسی کے در پہ جانا پڑے گا، اسی سے عرض کرنا پڑے گا کہ فصلیں سوکھ گئی ہیں، خشک ہو گئی ہیں اور اللہ پانی کو نازل فرما دے اور اللہ بارش دے دے. اور موسم گرم ہو گیا ہے اور خدایا لوگ مر رہے ہیں، بیماریاں پھیل گئی ہیں اور پانی نہیں مل رہا. اللہ نے کہا ہم نے اسے دنیا میں تقسیم کیا ہے لِيَذَّكَّرُوا تاکہ تم ہمارا دھیان کرو. ایک تفسیر. دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے، ساری تفسیریں اصل میں گھومتی ہیں اس ہو پر کہ یہ ضمیر کدھر لوٹ کے جا رہی ہے. اگر اسے پانی کی طرف کر لیں تو پہلی چیز ہو گئی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور یہ جو پچھلا جملہ ہے یہ ہم نے تقسیم کیا ہے بینہم لوگوں کے درمیان، یعنی جو پچھلی امتیں تھیں ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا، تمہیں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. ان کو بھی اپنی توحید، اپنے وجود، اپنی صفات، اپنی قدرت کی یہی دلیل ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی دی تھی. ہم تمہیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز، یہ پچھلا جملہ کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو پانی اتنا اہم ہے فیکٹر شہر آبادیاں ہونے میں، اور پھر ہم اسے پلاتے ہیں جانوروں کو، انسانوں کو. یہ سب کچھ ہم نے پچھلی امتوں کو بھی کہا تھا، تمہیں بھی کہہ رہے ہیں لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ ہمیں یاد کریں. پچھلی امتوں میں بھی یہی دلیل دی تھی. تو ہم جو ہے نا بینہم، اس ہم سے مراد پچھلی امتیں ہو گئی کہ ہم نے یہی دلیل جو پچھلے جملے میں آئی ہے اس کو پچھلی امتوں کو بھی دیا تھا. انہیں کہا تھا کہ ہمارے یہ کام ہے، ہم پانی نازل کرتے ہیں، تم ہمیں چھوڑ کے کسی اور کی پرستش اور عبادت کیوں کرتے ہو. تیسری تفسیر بعض مفسرین نے کی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ ہم نے اپنے دین کے، اس توحید کے، اپنی قدرت کے، اپنی صفات کے دلائل دیے ہیں بینہم پچھلوں کو بھی لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ ان دلائل کو یاد رکھیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پانی مراد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پچھلا جملہ اس میں اللہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا دلیل کے طور پر یہ، اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد توحید ہے. اس لیے اس کی دوسری اور تیسری تفسیر میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا.
کہ ہم نے پچھلی امتوں میں بھی یہی کہا فابا اکثر الناس، لیکن ہوا یہ کہ نہیں رہتے بہت سے لوگ الا کفورا، نافرمانی کے بغیر نہیں رہتے، بن ناشکری کے نہیں رہتے، یعنی لوگ جو ہیں وہ بہت سے ہمارا شکر ادا نہیں کرتے، انسانوں کی اکثریت گویا اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد علیہ السلام ان کی آل اولاد ہمارا شکر ادا کرے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا حق مانتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اتنے انعامات کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں لوگ ہماری نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگ ہماری باتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے یہاں پر فرما دیا فابا اکثر الناس الا کفورا، اور لوگوں میں اکثر ایسے ہیں جنہیں ناشکری کیے بغیر وہ رہ نہیں سکے۔ پانی ہے، اس میں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، آبادیاں ہیں شہروں میں دے دی، اس میں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو پلا دیتا ہے کھلا دیتا ہے، سب چیزوں میں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو رد فرما دیا اور بتایا کہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں ہر چیز میں۔ اللہ جتنے بھی انعامات اپنے بندے پر کرتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا حق مانا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بس اصل نیکی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اصل چیز اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ہے چیز۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، لوگو اللہ کو کیا پڑی ہے، کیوں تمہیں خدا عذاب دے اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا حق مانو۔ حق اللہ کا مانے گا تو ہی انسانیت آئے گی، تو تہذیب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا کہ بارش اللہ نے کیا ہے تو شکر ادا کرے گا نا۔ جس کا حق انسان ذہنی طور پر مان لیتا ہے پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ بچے کو دیکھیں، اسے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اسے دودھ کون پلا رہا ہے، کھانا کون کھلا رہا ہے، کپڑے کون پہنا رہا ہے، کچھ پتا نہیں۔ یہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے پھر شعور آتا ہے کہ والدہ یہ ساری چیزیں کرتی ہیں، ماں کا حق مانتا ہے، اس لیے ماں کو کوئی برا کہے تو لڑنے لگ پڑتا ہے کہ میری والدہ کو کچھ نہ کہنا۔ پھر تھوڑا سا اور شعور بیدار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا والدہ کو بھی یہ ساری چیزیں تو اصل میں والد لا کے دے رہے ہیں، پیسے اس سے آتی ہیں۔ اب والد کا حق ماننا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں والد کا بڑا حق ہے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، مہربانی کی، مجھے اسکول میں داخل کرایا، یہ کیا یہ کیا۔ اس سے زیادہ شعور جب ہوتا ہے تو پھر اللہ کا بھی حق ماننا شروع ہوتا ہے، کہتا ہے اصل میں تو ساری کائنات اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو سارے کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب حق ماننے کی صرف بندے میں پیدا ہو جائے گی تو وہ اللہ تک پہنچے گا، اور جب اللہ تک پہنچتا ہے حق ماننا شروع کر دیتا ہے، شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہی اللہ کی عبادت ہوگی۔ پھر اپنے جیسے انسانوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے، ایسے جملے وہ کہتا ہے۔ یہ دوسروں کا حق ہے جو اس پہ بنتا تھا، اس نے اس حق کو ادا کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کا حق ادا اس اعتبار سے کرتا ہو کہ جزاک اللہ کہتا رہے کسی انسان کو، یا یہ کہ الحمدللہ کہتا رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے، لیکن جب تک ذہنی طور پہ اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ شکر اللہ کا ضرور ہے ادا کرنا، تب تک یہ تربیت نہیں ہوگی۔ اور جب ذہنی طور پہ قائل ہو جائے گا کہ جو انعام کرے اس کا شکر ادا کرنا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہی اس کی عادت سے انسانوں تک بھی لے آئے گی، انسانوں کا بھی شکر ادا کرے گا، باپ کا بھی شکر ادا کرے گا، ماں کا بھی شکر ادا کرے گا۔ اسی لیے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہی تھی کہ میرے والد نے میرے پیسے لے لیے، ایک اور روایت میں آتا ہے کوئی اور جھگڑا تھا اس کا، تو آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال جو کچھ تو نے کمایا ہے یہ سب تیرے باپ کا ہی ہے۔ گویا کہ اسے سکھایا کہ اپنے والد کا حق مانو، ان کی وجہ سے تمہیں اللہ نے ترقی دی ہے، اس کی وجہ سے یہ دنیا میں جو کاروبار ہے اس کی وجہ سے پھیلا ہے، والد کے نام کی وجہ سے لوگوں کا نام ہوتا ہے، والد کے اثرات کی وجہ سے آگے اولاد کے اثرات جم جاتے ہیں،
والد کے دوست ہوتے ہیں جو بچوں کی مدد کیا کرتے ہیں، والد کے چہرے اور منہ کو دیکھ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر معاملے میں آج کل کی دنیا میں کئی جگہ مدد ملتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ والد کا شکر ادا کرو، اگر انہوں نے پیسے لے لیے ہیں تو کون سا اتنا بڑا فرق تمہیں پڑ گیا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور لوگوں کی اکثریت وہ ہمارا شکر ادا نہیں کرتی، بن ناشکری کے وہ رہتے نہیں، اس لیے کہ حق ماننے کی، شکریہ ادا کرنے کی کوئی ان کو عادت نہیں پڑی، جسے طوطا چشمی کہتے ہیں نا، وہ ہو جاتی ہے کہ کسی نے احسان کیا اور اس احسان کا حق نہیں مانا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ برکت اٹھ جاتی، چیزیں ملتی رہتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں اور اس بات کو سوچئے گا کہ جہاں کسی نے احسان کیا اور لوگوں نے اس احسان کی قدر نہیں کی تو اس چیز میں برکت باقی نہیں رہتی۔ والد نے گھر بنا کے دے دیا، اس کا حق بنتا تھا کہ والد کا شکریہ ادا کرتا، ان کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، اور ان کے احسان کے سامنے نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے تھی، لیکن اس نے ان کا حق نہیں تسلیم کیا، نہیں مانا۔ نتیجہ یہ کہ گھر تو اسے مل گیا، لیکن اس گھر میں جو برکت ہونی چاہیے تھی، جو تھوڑی چیز بھی زیادہ ہو جانی چاہیے تھی، اور جو اس سے فیوزات، برکتیں پھیلنی چاہیے تھی، وہ نہیں پھیلتی، اس گھر میں سکون نہیں رہتا، اس لیے کہ جس کا حق ادا کرنا تھا اس نے وہ حق ادا کرنے کے بجائے احسان فراموشی سے کام لیا۔ اسی طرح اساتذہ کا حال ہوتا ہے، ٹیچرز کا، کہ بہت سے بچے، یہ صرف دینی علوم کی بات نہیں ہے، اب دنیاوی علوم میں دیکھ لیں، کلاس میں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اسکول میں، یونیورسٹی میں ٹیچرز کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور عملی زندگی میں جا کر انہیں شدید دشواریاں پیش آتی ہیں، اور وہ لڑکا کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کے مقابلے میں بعض بچے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر کوئی سمجھانے والا ہو تو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کی بے ادبی کر دی تھی تو اس سے معافی مانگ کے آؤ، پھر اس معافی کے بعد آگے کی راہ اور برکتیں اس میں ہوتی ہیں، وگرنہ انسان ان چیزوں میں گھرا رہتا ہے، اور کبھی کبھی موت تک ہوش نہیں آتی کہ آخر میرے کام بنتے کیوں نہیں اور کام کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس کی اصل یہ ارشاد فرما دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتی، نتیجہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم بھیج دیتے، فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ اعتراض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، جو کل کی آیات میں کئی مرتبہ گزرا کہ انہوں نے کہا اللہ کو اگر بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، آپ کیوں آ گئے، آپ کے ساتھ کچھ دیوتا بھی آتے، وہ دیوتا آ کے ہمیں سمجھاتے اور ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہم آپ کو مان لیتے، یہ دیوتا کیوں نہیں آپ کے ساتھ نازل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یہ نبوت کے معاملے کو ایسا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کیوں آ گئی۔ اللہ کو ان دو بڑے بڑے شہروں میں، مکہ مکرمہ میں اور طائف میں، ایک یتیم بچے کے علاوہ کوئی نہیں ملا، یہاں نبوت کیوں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں، لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، اور اگر ہم چاہیں تو ہر ایک بستی میں ایک رسول کو بھیج دیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم چاہتے تو اس طرح بھی کر لیتے کہ ہر ایک بستی میں ایک ڈرانے والا آ جاتا، لیکن ہم نے نہیں چاہا۔ آپ ہی کو پوری دنیا کے لیے، جتنی بھی رہتی دنیا اور کائنات ہے سب کے لیے آپ ہی کو رسول اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم چاہتے تو یہ نہ ہوتا۔ فلا تطع الکافرین، سو آپ مت مانیے ان کافروں کی بات، کافر جو کچھ آپ کی نبوت پر تان کرتے ہیں اور کافر جو کچھ آپ کی نبوت کے خلاف چلتے ہیں، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کافروں کی بات پر بالکل دھیان ہی نہ کیجئے، آپ اس بات کو بالکل درگزر کرتے رہیے، بھولتے رہیے، اور جو اصل آپ کے کرنے کا کام ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ، اور آپ پوری مکمل طور پر کوشش کر کے مقابلہ کیجئے بہی، اس قرآن کے ساتھ ان کافروں کا، جہادن کبیرہ، اور بہت بڑا جہاد آپ نے کرنا ہے اس قرآن کو لے کے کافروں کے خلاف۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بتائی ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔
اور ان سے مقابلہ کر بڑے زور شور سے، جہادن کبیرہ، زور شور سے مقابلہ کر اس قرآن کو لے کے ان کافروں کا، ان کی بات نہیں سنتی۔ انسان کو زندگی میں یہ اصول بنانا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کر سوچے، اور جو آدمی جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے اس سے کوئی تعمیری کام نہیں ہوا کرتا۔ کچی شخصیت ہوتی ہے، کسی نے غصہ دلایا یہ غصے میں آ گیا، کسی نے لالچ دلائی لالچ میں آ گیا، کسی نے بے وقوف بنانا چاہا بے وقوف بن گیا، کسی نے گناہ کی کوئی چیز دکھا دی کہ چلو آج چل کے شراب پی لیتے ہیں، لیاذ باللہ اس کے ساتھ چل پڑا پینے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، بس کوئی بھی اس کے جذبات کو کسی چیز کے لیے تیار کر دے، اس سے اپنا کام نکال لے۔ اور اسی طرح کیا کرتے ہیں لوگ کہ انہوں نے کسی سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ ایک تو زندگی یہ ہے، اور ایک زندگی یہ ہے کہ انسان وقتی تاثرات سے اوپر اٹھ جائے اور جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے صبر کرے، اور صبر کے بعد سوچے کہ مجھے اس کام میں کیا کرنا ہے۔ یہ انسان ہے جو زندگی میں بڑے کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پوری پلاننگ ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے تو یہ کام کرنے ہیں، میری پلاننگ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اسی طریقے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ ان کی باتوں میں مت الجھیں۔ آج ایک اعتراض کر رہا ہے، کل دوسرا اعتراض کر رہا ہے، پرسوں تیسرا آدمی اعتراض کرے گا، تو آپ کب تک ان کے جواب دیتے پھریں گے؟ آپ ان سب چیزوں کے ان کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کیجئے کہ آپ اللہ کی اس کتاب کو تھام لیجئے مضبوطی سے، اور ان کے خلاف زور شور سے قرآن کی تبلیغ کیجئے، قرآن کو آپ پھیلائیے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے۔ اس لیے زندگی میں جس فیلڈ میں کام کرنا ہو، دین ہو یا دنیا ہو، آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، زبان بند رکھے۔ آنکھیں کھلی رکھے گا، دیکھتا رہے گا کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کرنا کوئی اچھی بات تھوڑا ہی ہے، اور اس کے بعد کانوں سے سنتا بھی رہے کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، مت زبان کو ہلائے، چپ کر کے دیکھتا رہے اور اپنا کام کرتا رہے۔ یہ پوری منصوبہ بندی اور سالڈ پلاننگ کے بعد جو ریزلٹس نکلا کرتے ہیں وہ لوگوں کی نسلوں کو اکھیڑ دیتے ہیں، پورا پورا علاقہ برباد یا بن جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے، پورے پورے خاندان اجڑ جایا کرتے ہیں۔ کچھ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے غصہ وہ وقتی طور پر تسکین ہوتی ہے، اور غصے میں اٹھایا ہوا جلدی کا قدم وہ بالعموم آخر پہ شرمندگی لاتا ہے، آخر پہ تباہی لاتا ہے۔ تو جو لوگ جذبات میں آ کے بہہ جاتے ہیں یا جذبات کی بنیاد پر تحریکیں اپنے کام کرتے ہیں، وہ بالکل چل ہی نہیں سکتے۔ تھوڑی سی وقت گزرتا ہے اور پھر وہ ساری کی ساری باتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے تاریخ میں جو چیزیں تحریک کی بنیاد پہ اٹھائی جاتی ہیں اور جن قوموں کی پرورش نعروں کے ساتھ کی جاتی ہے اور جن بچوں کو غذا ملتی ہے نعروں کی، جذبات کی، اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں، اور جس قوم اور نسل کی تربیت نظم ڈسپلن کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اسلام کیوں نہیں آ سکا؟ اس کی بہت سی وجہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ملک بنا تھا نعروں کی بنیاد پہ۔ جذبات تھے نا، تو انہوں نے نعروں کی غذا پلائی تھی، نعروں کا شربت پلایا تھا، اور نعرے لگاؤ، مریں ماریں، یہ کریں، جذبات میں ابھار کے ایک سٹیپ لے لیا، اس کا انجام بھی سامنے ہے۔ اور دوسری طرف آپ یورپ کی اقوام کو دیکھیں، 100 سال کی انہوں نے منصوبہ بندی کی، 200 سال کی منصوبہ بندی کی کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس ملک کو یہاں سے اکھیڑنا ہے، اس حکومت کو اکھیڑنا ہے، اس طرح اپنے آدمی پیدا کرنے ہیں، اور بڑی بڑی سپر پاورز اس سازشوں کا شکار ہو گئیں، اس لیے کہ دوسری طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پلاننگ بڑے ٹھنڈے مزاج اور ٹھنڈے دل کے ساتھ کی تھی کہ حقائق ہیں اس دنیا میں جینے کے، اور یہ حقائق ہیں فرد کی ترقی کے بھی اور قوم کی ترقی کے بھی، وگرنہ افراد بھی نہیں کام کر سکتے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، اور وہ اپنے کام کو اٹھاتا ہے جذبات کی بنیاد پہ،
اور وہ کہتا ہے لوگوں کو جمع کرو اور جذبات لوگوں کے ابھر آئے. کتنی دیر چلے گا؟ 6 مہینے، سال، 2 سال. ظاہر میں اس کی پارٹی کے 10,000 ممبر بن گئے، دیکھتے ہی دیکھتے شہروں میں بینرز لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور سال 2 سال نہیں گزرتا اس غبارے سے ساری ہوا نکل جاتی ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، 10 بندے تیار ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، 20 ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، میرے بعد پھر کچھ اور لوگ آئیں گے، وہ اس سٹیپ کو کلیئر کریں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے. یہ 200 سال بعد ہی صحیح یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ پہلے والے ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بنیاد اس کی جذبات پہ رکھی ہوتی ہے. ایکشن اور ری ایکشن کا معاملہ وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سنجیدہ لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے اس کا اثر پڑتا ہے دنیا بھر پہ جا کے. تو جو قومیں اپنے آپ کو اس اصول کی پابند رکھتی ہیں کہ ہم نے ری ایکشنری کام نہیں کرنے، ہم نے سوچنا ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہمارے پاس کتنے سورسز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا آسان تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان بڑھ گئے تھے تو کسی دن بھی ٹکراؤ ہو جاتا، اور مکہ مکرمہ میں سارے مسلمان میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی. اللہ کے ہاں ان کا اجر تھا، اللہ کے ہاں ان کا ثواب تھا، سب کچھ تھا. کیوں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اللہ کی راہ میں لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، انی لبدت، تو میرا یہ جی چاہتا ہے. تو آخر کون سی چیز تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا کے لڑائی میں حصہ لے لیتے جیسے اور لوگوں کا، اور شہادت ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اللہ کی حکمت یہی تھی ان کے کاموں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا فی الحال تو کوئی ٹکراؤ کی ضرورت نہیں، ان جذبات سے درگزر کریں. یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں چھوڑ دیں، برا بھلا کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اس سے ذرا سا اوپر اٹھ کے کام کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ فی الحال سکون سے ان کی سب چیزوں کو سنیں، کان کھلے رکھیں اور آنکھیں کھلی رکھیں، حالات کو دیکھتے رہیں، بند زبان رکھیں بالکل خاموشی سے، حتیٰ کہ ایک مرحلہ آ جائے گا یہ صبر ان پر جا کر پڑے گا، ہماری مدد شامل حال ہوگی، مظلوم کے ساتھ ہماری مدد ہوا کرتی ہے، سارے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. یہ وہ نقطہ ہے منصوبہ بند زندگی گزارنے کا، پری پلانڈ، جو کہ کوئی آدمی گزارتا ہے، کہتا ہے میں کام شروع کرتا ہوں اور اس کو 20 سال میں مکمل کرنا ہے، 30 سال میں مکمل کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان ایک نیگیٹو پروسیس پہ کام کرتا ہے، 30 سال بعد کامیابی مل جاتی ہے. اور جو آدمی راستے میں ہی سوچنے لگتا ہے نا کہ آج فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کو یہ اعتراض ہو گیا، فلاں آدمی نے یہ خط لکھ دیا، بس پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، اب کوئی کام نہیں کر سکتا. بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آدمی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دھن کے پکے ہوتے ہیں، بس اپنی دھن صحیح رہے. اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے ہر بستی میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیتے. آپ بالکل کافروں کی بات مت مانیے. یہ کہتے ہیں کہ توحید میں نرمی کر دیں، بالکل نہ کیجیے. یہ کہتے ہیں کہ آپ اس دین کو چھوڑ دیں، آپ بالکل نہ کیجیے. اپنے مشن پہ پکے رہیے. یہ ہے صبر. اسی کی آیت آگے آ رہی ہے اس سورت کے آخر پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کرنے کا کام ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ساتھ زور شور سے آپ ان کے خلاف جہاد کیجئے. یعنی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ بہت شدید محنت کیجئے دنیا بھر کے کافروں کے خلاف، قرآن کے ذریعے سے قرآن پیش کیجئے، قرآن انہیں سمجھائیے، قرآن کے دلائل انہیں دیجئے، انہیں بتائیے کہ اللہ کی یہ کتاب کیسی ہے، اس کلام کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوں گی، اس کلام کا اثر دوسروں پر جا کر پڑے گا. دل جو ہے ان کو پھیرنا نہ پھیرنا یہ میرے اختیار اور قبضے کی بات ہے. جب آپ محنت کریں گے تو اس محنت کے لامحالہ کچھ تو ریزلٹس نکلیں گے. یہی پیغام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا تھا، اور یہی چیز اللہ نے اب بھی مسلمانوں کو سمجھائی ہے کہ ان کے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو لے کے وہ دنیا بھر میں چھا جائیں. جتنی بھی دنیا میں کفر کی بستیاں ہیں، جتنے بھی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اس قرآن کے ذریعے وہ جہاد کریں اور اس قرآن کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں. اور اگر مسلمان یہ کام نہیں کریں گے اور پورے منصوبے کے تحت نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی فتح اور ان کا غلبہ نہیں ہو سکتا. باتیں کرنے کو بہت سی ہیں، لیکن انسان چاہے کہ حقیقت میں
اللہ کا دین غالب آ جائے اور انسان چاہے کہ حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے آئے تھے اس دین کی طرف لوگ پلٹ جائیں اور لوگ آ جائیں، تو بنیاد یہی ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ آپ تلوار اٹھائیں اور اس کے ذریعے زور شور سے جہاد کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ پیسے بنائیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور زور شور سے جہاد کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ شام سے جا کے منجنیق بنا کر سیکھنا، اس کو آنا کہ منجنیق کیسے بنتی ہے، قلعے کیسے ٹوٹتے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے منجنیق چلائی، طائف کا محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ فتح نہیں کر سکے۔ محاصرہ ختم ہوا، اٹھ کے واپس تشریف لے گئے اور اسباب پر غور کیا کہ آخر ہم قلعہ کیوں نہیں فتح کر سکے۔ تو قلعے کی دیواریں ٹوٹیں تو کچھ آگے بات بڑھے نا، کچھ پتا چلے کافروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اس کی دیواریں توڑنے کے لیے منجنیق بنانی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہاں بنتی ہے؟ ان کا شام میں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور شام سے منجنیق بنانا سیکھ کے آؤ۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، سیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناؤ۔ جب بنی اور وہ منجنیق چلنا شروع ہوئی، وہ توپ کی ایک ابتدائی شکل تھی اور پتھر جو تھے وہ جا کر جب لگے ہیں، ٹکرائے ہیں قلعے کی دیواروں کے ساتھ، تو اب وہاں کون روک سکتا تھا؟ عربوں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی، تو فتح ہو گیا قلعہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پوری منصوبہ بندی تھی کہ کس موقع پہ کس مرحلے پہ کیا کام کرنا ہے۔ جذبات میں اٹھ کے لوگ تیار نہیں ہو گئے تھے، وہ لوگ تو آگ اور خون کی بھٹی سے گزرے تھے۔ اس لیے جو مسلمان بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، اگر انہیں قرآن سے تعلق نہیں ہے اور قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، تو وہ صرف دنیا ہی نہیں اپنی ڈبو دیں گے، وہ آخرت بھی ڈبو دیں گے۔ یہ دیکھیے حدیث میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں ہے یہ روایت، اور انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک جنازہ پڑھنے کے لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، کأنما علی رؤوسنا الطیر، اور ہم اتنے ادب سے اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے کوئی، کہ کوئی ہلا اور وہ فوراً اڑ جائے گا، اتنا سکوت تھا، پن ڈراپ سائلنس یہ چیز۔ اور فی یدہ عود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اور آپ زمین کو اس سے کورید رہے تھے، اور آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں یہ جو قبر کا عذاب ہے نا، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ مرتين او ثلاثا، 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا یا 3 مرتبہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میت جو ہے، یہ تم جب اسے دفن کر کے واپس ہو رہے ہوتے ہو تو خفق نعالہم، جو اس کے جنازے میں آئے ہوتے ہیں، ان کے جوتوں کے چٹکنے کی آواز سن رہی ہوتی ہے، اور فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے اور کہتے ہیں یا ھذا من ربک، ارے تم جو بھی ہو بتاؤ تمہارا رب کون تھا، وما دینک، اور تیرا دین کیا تھا، ومن نبیک، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ یہ دونوں فرشتے آ کے اسے بٹھا دیتے ہیں اور سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب تھا۔ وہ دونوں کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا تھا، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، اسلام میرا دین تھا۔ وہ کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو شخص تمہارے ہاں بھیجے گئے تھے، جن پہ ایمان لانے کی تمہیں دعوت دی گئی تھی، یہ کون، تمہارا کیا خیال ہے؟ فیقول، وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فیقولان وما یدریک، یہ ہے مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں زندگی کہاں گزاری ہے،
عقیدہ تو ٹھیک ہے، تمہارا باقی زندگی کہاں گزاری ہے، کام کیا کیا ہے؟ پوچھتے ہوں گے نا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کمپیوٹر انجینئر بنے، جنرل بنے، سیاستدان بنے، کیا بنے، یہ پوچھتے ہوں گے۔ اب تو یہی شعبے رہ گئے مسلمانوں کے۔ وما یدری، تو نے کیا جانا زندگی میں، زندگی کہاں گزاری؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، فآمنت بہ، میں خدا کی کتاب پہ ایمان لایا تھا، وصدقت، اور میں نے ہر اس چیز کی تصدیق کی، اس کو سچا کہا جو قرآن نے سچا کہا تھا۔ اور اگر اللہ ہی کی کتاب نہ پڑھی ہو تو یہ قیامت میں کیا جواب اس کا دے گا؟ فرشتوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ ہے مسلمانوں کو، وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ زندگی بھر تو خدا کی کتاب کھول کے نہیں دیکھی اور کچھ تعلق نہیں رکھا اللہ کی کتاب سے، یہ قبر میں کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پہ ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی جو کچھ بھی چیزیں تھیں۔ فذالک قول اللہ تعالی، اور دیکھو یہ ہے وہ اللہ کی بات کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ اپنے بندوں کو، ایمان لانے والوں کو جو ایمان لائے، جما دیتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، سوالات کے جوابات خدا سکھا دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ چھوٹی سی بات ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھتے آخر مسلمان خدا کی کتاب کو؟ کیا قبریں اپنی خراب کرنے کے ارادے ہیں؟ ایک طرف ہونا کچھ بتائیں، یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے اور یقیناً یہ کہا ہے اور احادیث یہ صحیح ہیں، پھر اس قرآن کے ساتھ کیوں مسلمانوں کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے؟ فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو آواز پھر دی جاتی ہے اور آسمان سے وہ آواز اس کی قبر میں آتی ہے، اور آواز یہ دیتے ہیں فرشتے کہ اللہ نے کہا ہے ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے میری کتاب کو پڑھا تھا، مجھ پہ ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی ان تمام چیزوں کی جو میری کتاب میں تھی۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا ایک فرش اس کی قبر میں بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس میرے بندے کو اس کفن کی بجائے جنت کا لباس پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ أَبْوَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس بندے کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی بھی کھول دو۔ یہ سچ کہتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ، نہیں، فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا، پھر اس کے بعد اس کی قبر میں جنت کی طرف سے خوشبو آنے لگتی ہے اور جنت کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور جہاں تک اس آدمی کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، باغ بنا دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور جو کافر ہوتا ہے تو عاد روحُ فی جسدہ، اس کی روح بھی لوٹائی جاتی ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے اس کے پاس بھی آتے ہیں، اسے بھی بٹھا دیتے ہیں، اس سے دونوں پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُول، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے کچھ پتا نہیں۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، اسے کہتے ہیں تیرا مذہب کیا تھا؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے ہائے کچھ نہیں پتا۔ اور وہ کہتے ہیں وہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، کچھ پتا نہیں۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے ان کذبا، جھوٹ بولتا ہے یہ، ہم نے تو ساری چیزیں بھیج دی تھیں، اس نے کیوں نہیں مانی تھی؟ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے ایک فرش بچھاؤ جہنم کی آگ کا، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کا لباس اسے پہنا دو آگ کا، اور ایک دروازہ آگ کا اس کی قبر کی طرف بھی کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، اور جہنم کا دھواں اس کی قبر کو بھر دیتا ہے اور اس کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں پہنچتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، آما ابکم،
جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، اور اب کم وہ اس کے ساتھ ساتھ بہرا گونگا بھی ہوتا ہے، معاہو مرزبتن، اور اس کے پاس ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، من حدید، لوہے کی بنی ہوئی لمبی سی، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قوت سے اس لوہے کی سلاخ کو پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ مٹی بن جائے، اور وہ اسے مارتا ہے، اور پھر مشرق اور مغرب کے درمیان سوائے انسانوں اور جنوں کے سب اس قبر سے چیخوں کو سنتے ہیں، اور وہ مٹی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کافر کو دوبارہ بناتے ہیں تو عاد فیہ الروح، اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر فرشتہ اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کا انجام ہے جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، مانتا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، زور شور سے قرآن پاک کو آپ ان کافروں کے خلاف بہت بڑا جہاد کیجئے، یعنی اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیجئے ان لوگوں کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم اس پر زور دیتے تھے، لوگ سیکھتے تھے، اور مسلمانوں نے اپنا عقیدہ اور عمل سب کچھ قرآن کریم کی بنیاد پہ بنایا تھا۔ اور اب ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگوں سے قصے سن لیں، کہانیاں سن لیں، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، والد ایسے تھے، دادا ایسے تھے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، بس اس کے متعلق غفلت ہے، باقی سارے قصے کہانیاں جتنے مرضی سن لو۔ اس لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وحی کے ذریعے آگے چلایا، اور وہی آتی رہی مختلف اوقات میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس سلسلے کو جب پورا بھی فرما دیا ہے تو اس کے بعد زیادہ دن آپ دنیا میں رہے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا لیا اور بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن ہے جسے ہم نے پورے کا پورا آپ پر نازل کرنا تھا، اب یہ پورا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اللہ کی طرف واپس چلیے۔ اسی وجہ سے وہ سورت نازل کی گئی تھی، وہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مقصد ہی یہی۔ اور اللہ تعالی نے کافروں کے ساتھ اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے جاہد، جہاد کیجیے۔ جہاد عربی میں کہتے ہیں بہت شدید محنت کرنے کو، جد و جہد کرنے کو۔ کل کی آیات میں بھی گزرا ہے، اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا وہاں پہ؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت، زور لگا کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، اللہ کی راہ میں جا کر لڑیں گے۔ اس جہاد اور شدید محنت کی آگے برانچز ہیں، آگے اس کے شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، اور وہ ہے قتال۔ مسلمانوں نے جہاد کے لفظ کو اصل معانی سے ہٹا دیا، اور وہ جہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے خلاف باقاعدہ لڑائی اور انہیں مارنا۔ آپ کوئی عربی کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بہت سی لغات خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں جہاد کے ذرا لفظی معنی دیکھیے گا کہ جہاد کے لفظی معنی کیا آتے ہیں، وہاں یہی ملے گا کہ شدید محنت کرنا، شدید جد و جہد کرنا، بس یہ ملے گا۔ وہ اب آدمی پیسے سے کرے، وہ مال سے کرے، وہ اپنے جسم سے کرے، یا وہ آدمی تلوار کے ذریعے کرے، یہ سارے کے سارے شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور پورے زور و شور کے ساتھ۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن پاک کے متعلق کئی چیزیں ارشاد فرمائیں کہ کیا کیا باتیں ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی آخر پہ زندگی جو گزری ہے، حدیث میں آیا ہے ابو داؤد میں یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے تھے، یعرض نفسہ علی الناس بالموقف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے اور فرماتے تھے الا رجل یحملنی الی قومہ، تم میں سے کوئی ہے، حج کے موقع پہ کہتے تھے کوئی ہے قبیلہ جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، تم لوگ اپنے ہاں مجھے لے جاؤ۔ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی،
قریش مجھے منع کرتے ہیں کہ میں اپنے خدا کا کلام کسی تک پہنچاؤں. کیا پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں سے پناہ مانگتے رہتے کہ اللہ کا کلام ہی پہنچانا تھا. اسی لیے یہاں پر آیا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے حج کے موسم میں اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور میں اسے اللہ کا کلام سنا دوں. اور قریش مجھے منع کرتے ہیں، خدا کا پیغام پھیلانے نہیں دیتے. اتنی تعظیم تھی، اتنی عزت تھی اللہ کے اس کلام کی کہ نجاشی کے ہاں جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے قرآن پاک پڑھ کے انہیں سنایا تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے تھے وہ کہتے تھے، ان میں عامر ابن شہر تھے، اور عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نجاشی کے پاس تھا اور نجاشی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے انجیل کی کوئی آیت پڑھی اور ہنسا تو نجاشی نے ڈانٹ دیا اور اس نے کہا تضحک من کلام اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کا کلام پڑھ کے پھر تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. یعنی منع کر دیا اس بات سے کہ تلاوت کی جائے انجیل کی اور اس کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ بہرحال وہ اللہ تعالی کی طرف سے. نجاشی مسلمان بھی ہو گئے تھے. کس چیز نے انہیں مسلمان کیا تھا؟ اللہ کی کتاب نے مسلمان کیا تھا، قرآن پاک نے انہیں مسلمان کیا تھا. اسی لیے مکہ مکرمہ کے متعلق آتا ہے کہ مکہ کو اللہ کی کتاب نے، قرآن پاک نے فتح کیا. یہ کئی ایک لوگ لکھتے ہیں اور اس بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی پوری تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دی تھی. لوگوں کو بلایا خدا کی کتاب کی طرف اور انہیں سمجھایا کہ یہ آخری چیز ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہے اور اس کے بعد حجت تمام ہو گئی، قیامت تک اسی کتاب کے ساتھ اب جینا ہے اور یہی کتاب تمہارے کام آئی. ابن ماجہ کی روایت ہے قرآن کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ روایت ہے عبد الرحمن ابن صائب کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں آئے، وقد کف بصرہ، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے. یہ سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ میرے ماموں ہیں اور کسی کا ماموں ایسا ہو تو مجھے لا کر دکھائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا، ان سے بڑی محبت تھی. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن صائب کہ فسلمت علیہ، میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو سلام کیا تو دیکھ سکتے نہیں تھے. فرمایا من انتا، کون ہو تم؟ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا ارے ہمارے بھتیجے بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کے، مرحباً، تم سلامت رہو. اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا یہ قرآن نزل بحزن، یہ قرآن جو ہے غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، سنجیدگی کے ساتھ نازل ہوا ہے. جو آدمی سے سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی زندگی سنجیدگی سے گزرتی ہے، پھر مذاق، تماشے، کھیل، اس قسم کی چیزیں زندگی میں نہیں رہتی. احساس ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے ہاں جانا ہے اور خدا نے مجھ سے پوچھنا ہے، قبر میں بھی مجھے کیا جواب دینے ہیں، تو زندگی کو سنبھال کر گزارتا ہے. فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم قرآن کو پڑھو تو فَابْكُوا، رو دیا کرو، اور اگر نہ رو سکو فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، تو ایسا چہرہ بنا لو جیسے غمگین لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے، رونے والوں کا چہرہ ہوتا ہے. وَتَغَنُّوا بِهِ، اور اس قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا کرو. فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ، اور جو قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں. ادب سکھایا، احترام سکھایا کہ قرآن پاک کو جو پڑھا جائے گا اس کی تلاوت کی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی آواز سے تلاوت کرنا، ایسے نہ ہو کہ اس کی تلاوت میں کچھ فرق پڑ جائے. اور اسی لیے دوسری روایت میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عشاء کے بعد رات کو کچھ دیر ہو گئی مجھے، ثم جئت، پھر میں آئی جب اپنے گھر میں واپس، تو اینا کنتا، آپ نے فرمایا اینا کنتی، تو کہاں تھی؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک آدمی قرآن کو پڑھ رہا تھا اور میں نے آج تک اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی، وہ اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اور پھر آپ اٹھے اور مجھے ساتھ لیا اور آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ وہ کہاں پڑھ رہا تھا، اور آپ گئے اور آپ نے اس کی آواز سنی، اس کی تلاوت سنی، ثم التفت الیہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، یعنی مطلب یہ کہ تم نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے اور بہت اچھی چیز تم نے ڈھونڈی ہے، یہ بہت اچھی چیز تک تم پہنچی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ سالم ہیں، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آقا۔ اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اس کی طرح کے ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور یہ سالم وہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت پہ کہا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے اس خلافت کے لیے کوئی فکر نہیں تھی، میں انہیں دے کے چلا جاتا، اور سالم کی شہادت ہو گئی ہے، اس لیے میں تم میں سے 7 آدمیوں کو مقرر کرتا ہوں کہ خلافت ان میں سے کسی آدمی کے پاس رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سالم پر اتنا اعتبار تھا، اتنا اعتماد تھا۔ اگلی روایت اس سے ابن ماجہ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقرآن، دیکھو قرآن پاک پڑھنے میں سب سے اچھا آدمی جس کی آواز سب سے اچھی ہو، جبکہ وہ پڑھ رہا ہو تو وہ اچھا آدمی ہے جس کے بارے میں سننے والے یہ خیال کریں کہ یخش اللہ، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف ہے اس کے دل میں، یہ آدمی اچھا پڑھنے والا ہے، اس لیے کہ اس کی تلاوت کا اثر دوسروں پر ہوگا، دوسروں کی کیفیت بدلے گی، دوسروں کے دل کی حالت بدلے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آئے اور آپ نے سنی قرات ایک لڑکے کی، تو آپ نے کہا یہ کون ہے جوان؟ تو آپ سے عرض کیا گیا یہ عبداللہ ابن قیس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے اسے اتنی خوبصورت آواز دی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی آواز تھی، ایسے تھے۔ اسی لیے یہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، تہجد میں پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے، یہ سب چیزیں جاری تھیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ رات کو جب کھڑے ہوں تو رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو پڑھا کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں 7 8 پارے پڑھ جاتے تھے۔ یہ چیز ہے جو اللہ نے کی، اسی لیے وہ جو کل آئی تھی نا بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ سے کہ اللہ یہ میری امت ہے، یہ ایسے نالائق ہیں کہ اتخذ القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ شکایت تو جو ہوگی سو ہوگی، قبر میں کیا ہوگا؟ اور آپ اندازہ کر لیں کتنے % لوگ ہیں ہم میں جنہوں نے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا ہے، پھر اس میں سے کتنی % ایسی ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی اس کتاب کو کھول کے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے کہ خدا کی کتاب ہم سے کیا کہتی۔ ایک حدیث میں آ گئی آگے، وہ ہے تو بعد کی آیتوں میں آئے گی، لیکن وہ دیکھیے اب نکل ہی آیا یہ مقام۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی فراشہ، جو آدمی اپنے بستر پر آیا، وہو ینوی ان یقوم، اور اس کا خیال تھا کہ وہ رات کو اٹھے گا، تلاوت کرے گا، اللہ کی کتاب پڑھے گا، نماز میں یعنی تہجد میں قرآن پڑھے گا، اس کی نیت یہ تھی، اور وہ سو گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی،
کتب لہ ما نوا، تو جو اس نے اللہ کے لیے نیت کی تھی اللہ نے کہا اسے اس کا ثواب دو. وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ، اور یہ نیند تو اس کے رب نے اس پہ صدقہ کر دیا، مفت میں دے دی، نیند بھی ہو گئی، اور جو اس کی نیت سچی تھی اس نیت پہ اللہ نے اسے اجر بھی دے دیا. یہ ان انسانوں کے لیے ہے جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں. یہ نیت، یہ سوچنا، ارادہ کرنا، یہ مستقل ایک کام ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. آدمی کو سوچنے کا ڈھنگ آنا چاہیے اور سوچ کے زندگی گزارتا ہے، سوچ کے اعمال کرتا ہے، اور ان اعمال میں پھر برکتیں بھی آتی ہیں، اور وہ اعمال صحیح معنی میں اللہ کا قرب بھی انسان کو دلاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فلا تطع الکافرین، ان کافروں کی بات کو مت سنیے، ان کی پیروی مت کیجیے، جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی آپ کو تنگ کریں، ستائیں، مسلمانوں پہ ظلم کریں، اس کو فی الحال چھوڑ دیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کافروں کے ساتھ اس قرآن کو لے کے زور شور سے محنت کیجئے، زور شور سے اس قرآن کی تبلیغ کیجئے. اب ہمارے اس دور میں قرآن پاک کی تبلیغ کا ایسا نظام اللہ نے دیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں کہیں دنیا میں آیا ہو، اور وہ چیز ہے انٹرنیٹ. اتنی بڑی چیز آ گئی ہے کہ ایک طرف اس کا یہ حال ہے کہ دجال سے پہلے جو سب سے بڑا فتنہ آیا ہے وہ اب تک تو یہی آیا ہے، اللہ جانے اس کے بعد کیا ہوگا، مگر دجال سے پہلے دنیا کا سب سے بڑی آزمائش کی چیز یہی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اللہ نے اتنے راستے اس کے ذریعے کھول دیے ہیں، لوگ کیوں کام نہیں کرتے؟ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ مسلمان اگر قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے ذریعے کافروں تک پہنچائیں، خدا نے بہت بڑا یہ موقع مسلمانوں کو دیا ہے کہ اللہ کا دین، اس کی حقیقی تعلیمات پیش کریں. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اب تک انٹرنیٹ پہ جو کافروں کی زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی ایک زبان میں بھی قرآن پاک کی تشریح، ترجمہ، تفسیر صاف واضح طور پر بہت زیادہ بیان کی گئی ہو، جس کو سن کے کسی کافر کو بھی تسلی ہو کہ اللہ کا دین یہ ہے، ہم جو سن رہے ہیں واقعی خدا نے اس میں بہت سی حکمت کی باتیں کہی ہیں، ہمیں اس مذہب میں داخل ہونا چاہیے. مطلقاً ترجمہ وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ صرف ترجمہ کہتے ہیں وہ ہے، کافر پڑھتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، یہ پہلی آیت میں کچھ اور ہے، دوسری میں کچھ اور ہے، تیسری میں کچھ اور ہے، ان کا آپس میں ربط کیا بنتا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے کہ وہ انہیں سمجھائیں اللہ کی کتاب میں کیا ہے. وہ کافر جو میدان جنگ میں مسلمان کو قتل کرنے کے لیے اترا ہے، اور اس نے فرض کر لیجئے 20 مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ حربی کافر، وہ لڑنے والا اگر تمہارے سامنے جب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا کتاب سننا چاہتا ہوں فاجر ہو، تو اسے پناہ دو، اسے قتل نہیں کرنا. کوئی حد ہے؟ آدمی دیکھے اس نے میرے باپ کو، بھائیوں کو، ہماری فوج کو، ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اللہ نے کہا اسے قتل نہیں کرنا. فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، اسے پناہ دو، اپنے پاس بٹھاؤ یہاں تک کہ تم اسے خدا کی کتاب سناؤ. اور سنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اب اسے غلام بنانا ہے. اللہ نے فرمایا حتی ابلغہ مأمنا، یہاں تک کہ جہاں پہ وہ امن، اطمینان، سکون محسوس کرتا ہے وہاں تک اسے چھوڑ کے آنا. یہ خدا کی کتاب، خدا کا پیغام سنانے کی اہمیت ہے کہ حربی کافر کو بھی نہیں مارنا. خدا کی کتاب سننا چاہتا ہے، اللہ نے کہا اسے سناؤ. لیکن مسلمان خود پڑھے لکھے ہوں تو سنائیں نا. ان کی تو حالت وہی ہو جائے جو رامپور میں ہوئی تھی. مفتی صاحب نے بیان کیا اور انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد بہت لمبا درس، مفتی صاحب بڑے قابل آدمی سے دیا کہ اور آیت حدیث کوئی ایسی آ گئی کہ کافروں کو مسلمان بنانے میں بڑا ثواب ہے. تو خان صاحب تھے ہمارے جیسے کوئی، وہ سنتے رہے، بڑے خوش ہوئے. عشاء کی نماز مشکل سے پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مفتی صاحب سے کہنے لگے کہ کوئی کافر مسلمان اگر ہم کر دے تو ہم جنت میں جائے گا، جہنم تو نہیں جائے گا. ان کا نہیں جاؤ گے بھائی.
تو محلے میں جب گئے تو وہ کوئی لالا جی آ رہے تھے، پرانے واقف تھے، پکڑ لیا انہیں اور کہتے کہ مسلمان ہو. اس کا خان صاحب خیریت تو ہے؟ وہ کہا خیریت چھوڑو تم مسلمان ہو. اس نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، ہم تو کہتے ہیں تم مسلمان ہو جاؤ ہو. وہ اب بیچارہ مسلمان کیسے ہو جاتا؟ تو اس سے لڑ پڑے، اٹھا کر زمین پہ دے مارا. جب اس نے دیکھا اب مارتا ہی ہے یہ خان مجھے، تو اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. اس نے کہا مسلمان ہو، کلمہ پڑھو. اس نے کہا اچھا صاحب پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھاؤ. اس نے کہا کلمہ پڑھو. اس کا پڑھاؤ تو اس کا وہ آتا ہمیں بھی نہیں مگر تم کلمہ پڑھو. تو آتا ہمیں بھی نہیں مگر تم ضرور پڑھو. تو جب مسلمانوں نے خود کتاب کو نہیں پڑھا، انہیں خود نہیں پتا ہے کہ کافروں کو کیا سنائیں گے، اس لیے واسطہ نہیں نہ پڑھا. واسطہ کبھی پڑھے گوروں سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور وہ اعتراض جب اسلام پہ کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں یہ ہے، تمہارے دین میں یہ ہے، یہ ہے، تو اپنا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے کہ ہیں ہماری کتاب میں یہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو پوچھتا ہے کسی سے کہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اور دل میں بات رہتی ہے اور ایمان ہل جاتا ہے. اور اگر کبھی حالات آ جائیں آزمائش اور سختی کے، پھر اس اسلام سے نکل جاتا ہے. علیہ باللہ کہتا ہے اس دین میں کچھ نہیں رکھا. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو تاکہ صحیح راستے پہ رہو. فلا تطع الکافرین، ہرگز کافروں کی بات نہ مانیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور زور شور سے تبلیغ کیجئے. جہادا کبیرا کا ترجمہ کیا ہے زور شور سے، یعنی بہت بڑا جہاد، بہت بڑی محنت کیجئے اس قرآن کے لیے اور اس قرآن کو پھیلائیے. تقسیم سے پہلے ہمارے اساتذہ ایسے تھے، وہ پنجاب کے دیہات میں چلے جاتے تھے اور اپنے چنے، اپنا گڑ، اپنی چیزیں لے کے اور لوگوں کو بٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے قرآن سنو. اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تم مولوی صاحب کیا سناتے؟ وہ کہتے بس قرآن سنو، اللہ نے کہا اس کو پھیلاؤ. اور لوگ پیسے دیتے تھے، کہتے تھے کچھ نہیں لینا، بس اس مسجد کے کنویں سے صرف پانی پینا ہے اور قرآن سنانے آئے ہیں، قرآن سنو. کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کتنے لوگوں کی زندگی بدلی. یہ ان لوگوں کا اخلاص، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس تبلیغ کا نتیجہ تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے عقیدے درست ہوئے اور اسلام مضبوط رہا اس بر صغیر میں. اتنی محنت کرنے والے تھے. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد ڈالی اس بات کی اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ زندگی بھر کرنے کا کام یہ ہے کہ درس قرآن نہ چھوڑنا. مسجدوں میں حلقے قائم کیے. ان کا ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، ہر جگہ پہ قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان کرتے تھے، اور یہ مومن خواہ مومن جو شاعر ہیں یہ بیعت تھے حضرت سے. اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت اتوار کے دن تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اور دلی میں جب تفسیر ہوتی تھی تو اس زمانے میں انہوں نے لکھا حضرت کے محلے کی گلیاں بھر جاتی تھیں اور پردہ کرایا جاتا تھا اور عورتوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی تھی. اتنے لوگ اس تفسیر کو سننے آتے تھے. یہ سارا ان لوگوں کا اخلاص اور اللہ کی طرف سے وہ چن لیے گئے تھے. یہ وہ کام کر کے گئے ہیں، تب جا کر کہیں دین جمع ہے اپنے قدموں پہ، اور تب جا کر یہ مسلمان نسلیں اب نظر آ رہی ہیں، وگرنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا.